بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ودود مشتاق اور آپ دعا کے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ ہیں، جہاں ہم برطانیہ کے امیگریشن قوانین اور فوائد کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اور وہی ہوا جس کا ہمیں اندیشہ تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران برطانیہ میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ لیگل مائیگرنٹ ہوئے، جس میں طلبہ بھی شامل تھے، جس میں ورکرز بھی شامل تھے اور دیگر مائیگرنٹس بھی شامل تھے۔ لیکن یہ تعداد اتنی بڑی کہ لوگ چونکہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر منتقل ہوئے تھے، اور یہ لیگل مائیگریشن ضرور تھی، لیکن اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے، خاص طور پر لوگوں کی رہائش کے مسائل۔ اور برطانیہ میں لوگوں کا ایک دم سے آنا برطانیہ بہت بڑے معاشی اور سماجی مسائل کا شکار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے برطانوی حکومت مجبور ہوئی کہ انہوں نے آج پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک پلان پیش کیا، اور ہوم سیکرٹری جیمز کلیورلی نے آج اپنا پلان پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو 26,200 نیٹ سیلری تھی جو ہنرمند ورکرز کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس میں اضافہ کر کے 38,700 پاؤنڈ سالانہ سیلری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ انکریز جو ہے یہ اب جو بھی امپلائر ہوگا جو وہاں جو پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں پر مائیگریشن کے لیے بلائیں گے، تو ان کے لیے بنیادی طور پر 38,700 کی سالانہ تنخواہ جو ہے وہ اس کا ایگریمنٹ کرنا ہوگا۔ اس سے کم تنخواہ پر ہوم آفس جو ہے وہ ویزا جاری نہیں کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم آفس جو ہے وہ ہنرمند کیٹیگری کے سلسلے میں بھی کئی کیٹیگریز کو ریڈیوس کرنے کی جو ہے وہ تجویز سامنے آئی ہے، اور جو پارلیمنٹ میں آج 5 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے، اس کے مطابق آنے والے دنوں میں جو صرف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر کے جو ورکنگ ویزا کے لوگ ہیں وہ اس تنخواہ سے مستثنیٰ ہوں گے، لیکن ان کو اگلے سال سے ان کی فیملی جو ہے وہ یا ان کے ڈپینڈنٹ جو ہیں، جس میں ان کے والدین اور بچے اور فیملی شامل تھے، وہ اس کو نہیں بلا سکیں گے۔ لیکن جو ریڈیوس کی جا رہی ہے، جیسے جیسے کافی شاپس کی ہوگی، ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوگی، یا ریسٹوران ہو گئے، یا اس طرح کی اور بہت ساری ایسی کمپنیز جو ہیں جو ہیلتھ اینڈ سوشل اور NHS کے علاوہ جو کیٹیگریز ہیں، اس کیٹیگریز کے اندر جو ہے لوگوں کو ان کی تنخواہوں کو جو ہے وہ زیادہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی اس کی فہرست جو ہے اس پہ بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے، تاکہ کم سے کم لوگوں کو مائیگریشن برطانیہ کے اندر کیا جا سکے۔ اب مائیگریشن کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں برطانوی حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ طلبہ کے لیے تو انہوں نے پہلے سے ہی اقدامات کیے ہیں، اور جو اس وقت ہوم آفس نے پارلیمنٹ کے اندر اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اس کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران، یعنی 2023 کے سپٹمبر تک کے جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، اس کے مطابق 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ آئے ہیں۔ تو برطانیہ کے اوپر جب رہائش کے مسائل پیدا ہوئے، تو اس میں جو طلبہ اور ورکرز تھے ان کو اتنے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ نہ صرف حکومت بلکہ جو اسٹیٹ ایجنٹس اور جو آس پاس کے رہائشی ہیں، ان سب کو ان مسائل کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ برطانیہ آ گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ برطانوی حکومت کے ان اقدامات سے اگلے آنے والے یعنی کہ 2024 کا سال جو ہے اس میں مائیگریشن کی بہت بڑی کٹ لگنے جا رہا ہے، خاص طور پر جو عام ویزے ہیں، عام ہنرمند ورکرز ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بارے میں بھی جو بہت سارے کٹس جو ہے وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کے اندر آج جو ہوم سیکرٹری نے پلان پیش کیا، اس کے دوسرا نقطہ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ جس کے تحت جو یہاں کے برٹش شہری ہیں جو اپنے اسپاؤز یا اپنے خاندان کو یا کسی بھی اپنے رشتہ دار کو وہ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی تنخواہ کی پہلے حد مقرر تھی 18,600 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ مقرر تھی، اور اب اس کو بڑھا کر 38,700 کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کو بلانے میں مزید سختیاں کی جا رہی ہیں، تاکہ برطانیہ کم سے کم لوگوں کو مائیگریٹ کروایا جا سکے، اور جو یہاں کے برطانوی شہری ہیں ان کے لیے بھی یہ مشکلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اب اسپاؤس کا یا اپنے خاندان کو وہاں اسپانسر کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ
18,600 سالانہ کی سیلری کو بڑھا کر 38,700 کر دیا گیا ہے، جو میرے خیال میں ایک بہت بڑی مشکل پیش آئے گی ان لوگوں کے لیے جن کی کم سیلری ہے یا جن کی آمدنی کم ہے، تو اس کے لیے اپنے رشتہ دار کو یا اس کو سپانسر کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہوم سیکرٹری نے آج پارلیمنٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ 1,52,000 لوگوں کے کیئر ورکرز، خاص طور پر جو سوشل ورکنگ اور NHS کے شعبے کے لیے جو ہے وہ اتنے افراد کی کمی ہے، یعنی 1,52,000 افراد کی کمی ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہ مائیگریشن کو کٹ کر کے اس میں بھی کمی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہوم سیکرٹری نے آج پارلیمنٹ کے اندر جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق گزشتہ ایک سال یعنی 2023 کے سپٹمبر تک 1,43,200 ویزے جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے ہنرمند ورکروں کے لیے، اور یہ ہنرمند ورکرز جو ہیں وہ 1,73,900 اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی ساتھ لائے ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ 1,43,000 سم تھنگ جو ویزے جاری کیے گئے تھے، تو ان لوگوں نے 1,73,900 اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی ساتھ لے ہیں، جو یہاں امیگریشن کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے یا لوگوں کی رہائش کے مسائل پیدا ہوئے، تو اس کی وجہ سے حکومت کو پھر اقدامات کرنے پڑے، اور یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ شاید آنے والے دنوں میں اسی طرح کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی پلان کے تحت انہوں نے ہنرمند افراد کی وہ کیٹیگریز جو لازم سروسز یعنی جس میں سوشل ویلفیئر ہے یا سوشل کیئر ہے یا جس میں NHS ہے یا اس کے علاوہ کوئی بہت اعلیٰ کیٹیگریز ہیں، اس سے ہٹ کر جتنی دیگر کیٹیگریز ہیں ہنرمند افراد کی، اس میں بھی انہوں نے نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ اس میں بھی کمی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ سوشل کیئرنگ میں اب جو لوگ ہیں وہ اپنے والدین کو یا اپنے ڈپینڈنٹس کو نہیں لا سکیں گے، ان کی سیلری کی اس کیٹیگری یا اس شرط سے تو وہ مستثنیٰ ہوں گے جس کی سیلری 38,700 کی شرط رکھی گئی ہے۔ دیگر ہنرمند افراد کے لیے اس میں یہ لوگ تو مستثنیٰ ہوں گے، لیکن یہ اپنے والدین کو، اپنے لواحقین کو یا اپنے بچوں کو اور فیملی کو جو ہے وہ اگلے سال سے نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس سے آپ کو فوری طور پر اندازہ ہو سکے گا کہ برطانیہ میں جو مائیگریٹ کر کے آنے والے لوگ ہیں، جو 3 لاکھ سے زائد ایک سال میں مائیگریشن ہوئی ہے، اس مائیگریشن سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ برطانوی حکومت نے بالآخر ان کو کٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج پارلیمنٹ میں اس کا بل بھی پیش کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں مزید سختیاں بھی متوقع ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔